تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا. اب دیکھیے میں کیوں بہت سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ مفہوم منتقل کر سکوں کم سے کم. اس مقام پر اگر تفسیر کا حق ادا کیا جائے تو فلسفیانہ مسائل کتنے کھڑے ہوں گے. آپ کہیں گے یہ فلسفیانہ مسائل کہاں سے آ گئے؟ آدم علیہ السلام گزر گئے، نبی تھے، ان سے عہد لیا گیا. جناب ادریس، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، دیگر تمام انبیاء، ان کے اوصیاء سب گزر گئے. جب گزر گئے گویا کہ آپ کے نقطہ نظر سے اس دار تکلیف میں ہے نہیں. اب وہ جب اس دار تکلیف میں نہیں ہیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ، اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس حکم کا نفاذ کیسے ہوگا اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا. اور صرف ایمان لاؤ نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو. یعنی صرف امتی نہ بنو، ان کی فوج میں سپاہی کے طور پر کام کرو. ایک تو کیا مقام ہے پیغمبر کا اس آیت کی روشنی میں. اور پھر آگے یہ کہ ممکن کیسے اللہ نے ایسا حکم دیا کیسے. تو اب اگر حکیمانہ سطح پر، فلسفیانہ سطح پر حل نہ کر سکیں تو بس ایک جہت رہ جاتی ہے کہ دراصل مراد یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی امت والوں کو آنے والے نبی کا عرفان عطا کر دینا، بتا دینا کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے اور تم پر یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کرو. یہ درست ہے مفہوم، اپنی جگہ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ خارجی دلائل سے ثابت ہوگا. یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ براہ راست اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے. نبیوں سے خطاب ہے براہ راست کہ تم ایمان لاؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بالتاکید، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے ان پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نصرت کرو گے ان کی. اور پھر یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی، آگے کہا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا. صرف یہی نہیں کہ تم نے اقرار کر لیا، تم نے اس اقرار پر میرا عہد لے لیا. تاکید در تاکید در تاکید. اور جب انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، تو پھر کہا گیا قال فاشہدوا، پھر گواہی دو تم لوگ، وانا معکم من الشاہدین، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے سرسری طور پہ گزر جائے. پورا فلسفہ زمان و مکان تہو بالا ہوگا. ماننا پڑے گا کہ بس یہی ایک زمین ہے یا اور بھی زمینیں ہیں. ماننا پڑے گا یہی ایک حلقہ زماں ہے یا اور بھی زماں کے حلقے ہیں. ماننا پڑے گا کہ ان میں تداخل بھی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہیں کسی اور حلقہ زماں میں ہو اور وہ اس حلقہ زماں میں آئے اور جائے باذن خدا، جب چاہے آئے اور جب چاہے جائے. یعنی ٹائم زون جیسے آپ نے یوں مقرر کر لیے ہیں، واقعی حلقے اور دائرے ہیں. ایک زمان کا حلقہ ہے، اس پہ دہر کا حلقہ ہے، اس پہ ضرمت کا حلقہ ہے. اگر ایسا نہیں تسلیم کریں گے تو آیت حل نہیں ہوگی. اور اگر یہ تسلیم یوں نہ کر رہے ہوں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ان روایات معراج کی طرف بھی غور کر لیجئے
کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں تو مکے سے بلند ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفیں موجود ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ خواب نہیں تھا پیغمبر کا۔ سب سے بڑی دلیل یہ، اولاً تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر نہ ہو، جو معراج جسمانی کا منکر ہو، مقر نہ ہو، اقرار نہ کرتا ہو، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اب اس کی ظاہری توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تکذیب قرآن لازم آتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا۔ جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا۔ پیغمبر کے لیے معراج کے باب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا۔ واضح ہے، بہت صاف مسئلہ ہے۔ پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا، خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا۔ لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتساب پیغمبر کی طرف نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ کس کو جھٹلانے کی جرات کر رہے ہو؟ چونکہ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حصار میں منحصر ہے۔ کانٹ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاطے سے باہر ہیں، اور کانٹ جیسے نہ جانے کتنے شروع سے آخر تک۔ تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے، اور جو ہمارے بشری فلسفے نے، حکمت طبیعیات نے، ہماری فزیکل سائنس نے، ہماری فزکس نے جو کچھ بتایا ہے، اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے؟ تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے؟ ایمان شرط ہے نا؟ یا آپ کہہ دیں گے نہیں خواب تھا۔ اب یہ نہیں میں ذکر کرنے کی ہمت کر پا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا ہے کہ خواب تھا۔ اس میں کچھ پردہ داروں کے نام بھی آتے ہیں، اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں، کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں،
اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ تخت کے مستحق نہ تھے، جو پردہ نشین تھے انہوں نے خود پردہ دری کر ڈالی. لیکن بہرحال نام آتے ہیں کہ بھئی وہ خواب تھا. خواب نہیں تھا، حقیقت تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا. اسرا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ الذی سے کون مراد ہے؟ سبحان الذی. الذی کون ہے یہاں پر؟ اس کے بعد فعل ہے اسرا. اسرا میں ضمیر ہے، کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنا اس ذات کا جو ذات لے گئی. جانے والے کے حسد اور بغض میں لے جانے والے کی عظمت کا انکار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھائی واہ، بے شک بے شک. توجہ فرمائیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا کیا مقامات آتے ہیں. بہرحال حضور معراج میں تشریف لے گئے. یہیں معراج میں تشریف لے گئے. یہیں پر جو رائج ہمارا کانسیپٹ آف ٹائم ہے وہ چرمر ہو کے رہ جاتا ہے. راتوں رات، پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی، بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر طے کیا کہ پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھی. ہاں، اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے. آدم تا عیسیٰ علیہم السلام سب موجود ہیں. پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اول النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، مگر انسان کامل ہیں. خود نہیں بڑھ گئے آگے. کہ میں امامت کروں گا. ایسے ہی مقامات پر پروٹوکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے. یعنی پیچھے آدم ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، سب ہیں، مگر امامت آپ فرمائیں گے. اور حضور نے امامت فرمائی. سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھی. اب یہاں ہے کہ خود اس کو کیسے ہم حل کریں. قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں ہے اسے رد کر دیجئے، بالکل رد کر دیجئے. لیکن جو حدیثیں، جو روایتیں مضمون قرآن سے ہم آہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے. اب یہاں حل کیسے کریں؟ تو یہیں پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں، عرفان بھی پڑھیں، حکمت بھی پڑھیں، طبیعیات بھی پڑھیں، اور ما فوق طبیعیات کو بھی پڑھیں. عام اصطلاح ما بعد الطبیعیات، میں کہتا ہوں ما فوق الطبیعیات.
ما بعد الطبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی، ما فوق الطبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے.